رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں SYM TV اور میں آپ کا میزبان محمد جہاں سندھو۔ سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے۔ ہماری خوش بختی ہے آج بھی ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب نے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان شفیق یوسفی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے قاری ساجد علی نقشبندی صاحب، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد علی نقشبندی صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ألم يجدك يتيما فآوى۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ مبلغ کے اوصاف کیا ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ کیسا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا
انداز تبلیغ کیسا تھا. جی چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کی طرف, کہ وہ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ مبلغ کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پیارے بھائی جہانزیب صاحب, آج ہم جس موضوع کو سننے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے, آج کے دور کا ہمارا سب سے اہم اور نازک موضوع ہے. جب ڈاکٹر کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اپنے پیشنٹ کو کیا دوائی دینی ہے تو وہ کیسے صحیح ہوگا. اسی طرح جب مبلغ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کس مقام پر میں نے کون سی بات کہنی ہے, کس انداز میں کہنی ہے, تو اس کی تبلیغ کارگر ثابت نہیں ہوگی. امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح و رضویہ میں لکھا ہے, کل مقام مقال و کل مقال رجال. ہر بات کے لیے ایک بات ہوتی ہے اور ہر بات کے لیے ایک خاص بندہ ہوتا ہے. ہر بندہ ہر جگہ پہ ہر بات نہیں کر سکتا اور ہر بات ہر جگہ نہیں ہو سکتی. اس کی آگاہی کے لیے مبلغ کی سب سے زیادہ ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہے کہ اس کو پتہ ہو کون سی بات کہاں کیسے کس انداز میں کرنی ہے, تاکہ بات کا فائدہ ہو, یہ نہ ہو کہ فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور آپ کے صحابہ ہیں. آپ تبلیغ کے معاملے میں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملہ میں اتنی خوبصورت واضح تبلیغ کرتے تھے. جہاں ضرورت ہوتی پند و نصائح کی, وہاں انداز حلیم ہوتا, سمجھانے والا ہوتا. اور جہاں دیکھا جاتا کہ یہاں پند و نصائح نہیں ہے بلکہ یہاں تلوار ہے, تو وہاں تلوار بھی اتنی مضبوط ہوتی کہ وہ بھی اسلام کی سربلندی کا سبب بنتی. یہ دونوں چیزیں پیرل ساتھ چلنے والی ہیں. مبلغ کے جتنے بھی اوصاف ہیں اس کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلائے, وموعظۃ الحسنہ, اور اچھا واعظ فرمائے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر کہیں مقابلے میں بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آئے, مجادلہ ہو جائے, تو وہ بھی اتنا اچھا ہو کہ آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام ان کو دے رہا ہے جو ساری کائنات کے سب سے شیریں لسان واعظ اور مبلغ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ میٹھی بات کریں, آپ پیار سے بات کریں, اس لیے کہ ان کا دل بھی نرم ہے, ان کی زبان بھی نرم ہے, ان کی پیشانی بھی خندہ ہے. ان کو دیکھے تو انسان دیکھ کر ہی ایمان والا ہو جاتا ہے. لیکن امت کی تعلیم و تربیت کے لیے فرمایا تاکہ امتیوں کو پتہ چل جائے, کیونکہ کسی کے چہرے پہ بل پڑا ہے, کسی کے چہرے پہ غصہ ہے, تو مبلغ کو یہ سمجھایا کہ تم نے واعظ اور تبلیغ میں نرم مزاج رہنا. ایک چیز بڑی اہم ہے, اس سے قطعی طور پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام کی ساری تبلیغ نرمی کے اوپر منحصر. علیحدہ علیحدہ جگہوں کے لیے علیحدہ علیحدہ صورتحال. جب میں ایک بندے کو اپنا ویژن دینے کے لیے جاتا ہوں, میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی اسلام کی صورت یہ ہے, اسلام کی تصویر یہ ہے, تو میں ریش نہیں ہو سکتا. دنیا کا سب سے ریبلٹ آدمی, سب سے باغی آدمی, اللہ تعالیٰ نے جب اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا کہ آپ نے اسے نرم بات کر, شاید کہ وہ مسلمان ہو جائے, حالانکہ پتہ تھا اس نے مسلمان نہیں ہے. تو یہ اصل حقیقت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں اس کو اپنی طرف لانے کے لیے تو سب سے پہلا آپ کا وصف یہ ہو آپ کی زبان نرم. قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کافروں کے معبودان باطل کو گالی نہیں نکالو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے کہ جب ان کے پاس جیل کے قیدی آئے, دونوں ہی کافر تھے, لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا او کافروں کیا کرنے آئے, بلکہ فرمایا یا صاحب السجن, میرے قید کے ساتھی ہو, کیا مسئلہ ہوا تمہیں. تو ہم نے اپنا کردار دکھانا ہے. اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث سب سے عام ہے ہمارے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے انتہائی محبت کا سلوک کیا. فرماتی میں حیرت میں مبتلا تھی کہ آپ فرمائیں یہ اچھا نہیں, اور اتنی محبت. جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ تو فرما رہے تھے یہ اچھا نہیں, فرمایا میں تو اچھا ہوں نا, میں نے تو اپنا کردار دکھانا.
اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نرم گفتگو سے وہ بندہ صحیح طور پہ اسلام کی طرف. ہم نے اپنے اسلاف کا ذکر پڑھا, بڑے بڑے سخت بندے, بڑے بڑے سخت مزاج والے. ہمارے بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ایسا بندہ آیا جو نماز میں رفع الیدین کا قائل تھا. کہنے لگا نگینہ صاحب میں تہاڈی ساری الی لا دینی, اگر آپ غصے والے ہوتے تو آپ تماچا مارتے اس کے بعد, تو کون ہونا ہے. لیکن آپ حلیم متبع تھے, مبلغ تھے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بیٹھ جا, دلائل سے بات کر, یہاں لا دے یہاں لوا لا. پھر وہ صبح جب آپ کے پاس آیا الی اتارنے کے لیے تو ظہر کی نماز اس نے آپ کے پیچھے بغیر رفع الیدین کے پڑھی. اسلام نے بتایا مبلغ حلیم متبع, اگر ریش ہو جائے گا, قاضی ہے, مبلغ ہے, دائی ہے, یہ وہ سارے عہدے ہیں جو غصے سے نہیں چل سکتے. نرمی, ڈاکٹر مریض کے ساتھ غصے میں نہیں آ سکتا, اس کو پتہ ہے یہ بیمار ہے. تو علامہ کیوں غصے میں آ جاتا ہے, کیوں اس کے چہرے پہ تند و تیز لشکارے آ جاتے ہیں کہ بھئی میں نے تیزی اختیار کر لی تو اس کا کیا بنے گا. لہٰذا نرمی, حلم, بردباری. انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے جب بیٹے مانگے نا تو پتہ کیا کہا, اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ہمیں حلم اور بردباری والا بیٹا تھا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے حلم اور بردباری, نرم مزاجی اللہ کی نعمتوں میں سے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. علامہ صاحب, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس کی اہمیت کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس, صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو رب ذوالجلال نے تمام امتوں سے افضل بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں عطا فرمائی. واہ واہ سبحان اللہ. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری روب کے ساتھ مدد فرمائی. سبحان اللہ. فرمایا نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کی چابیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ساری امتوں سے افضل بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے اگر آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو دیکھیں یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے سپرد فرمایا. سبحان اللہ. یہ کام انبیاء اور رسول علیہ السلام کرتے تھے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کام آپ کی امت کے سپرد فرما دیا. سبحان اللہ. اور امت کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو. اس کی وجہ کیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے کہ جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا, بڑوں کا احترام نہیں کرتا, اور نیکی کا حکم نہیں کرتا, برائی سے منع نہیں کرتا. تو آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے طریقے سے ہی خارج فرما دیا ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتا. اس فتنے کے دور میں اگر بندہ طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر کیسا انداز اپنانا چاہیے؟ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے, اور جس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے وہ زبان سے روکے, اور جو زبان سے بھی نہیں روک سکتا وہ کم از کم اپنے دل میں تو برا جانے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے بتا دیا, اور فقہائے کرام اور محدثین نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے
کہ ہاتھ اور طاقت سے روکنا یہ حاکم کا کام ہے. اور حاکم سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ جو حکومت میں ہے، ہر ایک کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، اس کی رعیت مختلف ہے. کوئی اگر وزیر اعظم ہے تو وہ ملک کا حاکم ہے، گورنر ہے اس کا اپنا دائرہ کار ہے، اگر کوئی کونسلر ہے اس کا دائرہ کار اور ہے، گھر کا جو سربراہ ہے اس کا دائرہ کار اور ہے. تو جس کو جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ ہاتھ سے روکے. جو زبان سے روکنا ہے اس کے بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ علماء کا کام ہے، اور دل میں برا جاننا یہ عوام کا کام ہے. لیکن یہ بھی بتا دیا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. اللہ اکبر. جی مفتی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ. پیارے جہاں زیب بھائی، میں آپ کی اس سوال کی طرف آنے سے پہلے قبلہ علامہ صاحب کی جو بہت خوبصورت گفتگو تھی اس میں دو باتیں ایسی تھیں کہ جو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی وضاحت ہو جائے تاکہ لوگوں کو اور بھی معنی سمجھنے میں فائدہ حاصل ہو. ایک انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے جاننا کہ یہ کون سی چابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس سے مراد کوئی فزیکل شے نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ معنی مراد ہے کہ ساری دنیا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے چلتے ہیں. سبحان اللہ. جو آپ نے فرما دیا بس وہی ہوگا. سبحان اللہ. اسی لیے آپ کو کل کی کنجی کہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے جو کن کہا، جس طرح کوئی جملہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ویسے کر دی. سبحان اللہ. اور پوری دنیا منتظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف کہ آپ کوئی بات کہیں تو رب ویسے فرما. سبحان اللہ. چابی سے مراد نظام حکومت ہے. سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان ہے، جو کہہ دیتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اوپر کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سبحان سلام. اللہ. کہ آپ نے بس کہنا ہے اور کہہ کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو پورا فرما دیا. سبحان اللہ. تو یہ بڑا اہم تھا کہ واضح کر دیا جاتا، کیونکہ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ایک بندہ ہمارا پاکستان کا وزیر خزانہ بنا، اللہ. اس کو بٹھا دیا، اب وہ بیٹھا رہا، لوگ جا رہے ہیں وہ نہیں جا رہا. اس کو کہا بھائی میٹنگ ختم ہو گئی آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگا مجھے تو خزانے کی چابی نہیں دی. تو اللہ کے بندے، خزانے کی چابی کا مطلب ہے تیرے سگنیچر. اللہ اکبر. اللہ. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اختیار ہے خزانے تقسیم فرمانے کا. آپ نے جس کے لیے جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو عطا فرما دی. اس میں ایک اہم حدیث میں آپ کو جو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں کتاب الاوائل میں لکھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج دے گا. تو سرکار قیامت تک نظام چلنا ہے تو 70,000 تو بڑے تھوڑے سے. اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے بڑھا دی. سبحان اللہ. عرض کی حضور کتنے بڑھا دیے؟ فرمایا 70,000 کے پیچھے 70,000 کھڑے کر دیا. سبحان اللہ. یعنی ایک بندے کے پیچھے 70,000 تو 70,000 کے پیچھے 70,000 کھڑے کر دی. تو یہ عرب میں بات چلی جاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا فرماتا ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. اچھا، جو آپ نے سوال فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم تبلیغ کیسے فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں، کیونکہ ہم اس وقت جہاد کی بات نہیں کر رہے تو دو موضوع آپس میں نہیں ملائے جا سکتے. تبلیغ اور ہے، جہاد اور ہے. تبلیغ ہے اس کے لیے جو اسلام سے ناواقف ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام میں آ جاؤ گے تو یہ فوائد ہے. اور جہاد اس کے ساتھ ہے جو اسلام کا منکر ہو گیا، اس کے ساتھ انداز گفتگو اور ہے، اس کے ساتھ انداز گفتگو اور ہے. یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اسلام کا صحیح چہرہ نہیں دکھا سکتے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو لوگ کیسا سلوک کرتے تھے، آپ کیسے شفقت فرماتے. طائف کی وادی دیکھ لی جائے نا،
ایک طائف کی وادی انسان کو اندر سے بدل دیتی. اللہ اکبر. اللہ. وہاں آپ اس بندے کے پاس گئے جو آپ کا عزیز رشتہ دار تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ استقبال کیا، نہ آنے کی اہمیت کو سمجھا، بلکہ اپنے علاقے کے بچے پیچھے لگا دیے کہ پتھر مارو ان کو. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے اللہ. اور آپ ایک باغ میں بیٹھ گئے. پھر کسی نے کہا زخمی دیکھ کر کہ اتنی تکلیف میں انگور بھیج دیتا ہوں. اس نے ایک عیسائی کے ہاتھ انگور بھیجے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیرے انگور کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا نہیں، میرا مالک کہہ رہا ہے آپ کھا لیں، آپ زخمی ہیں، طبیعت آپ کی بہتر ہے. آپ نے فرمایا میں ایک شرط پہ انگور کھاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا میرے ساتھ زید بن حارثہ ہے، یہ جتنی دیر کھاتا رہے گا میں اتنی دیر تمہیں دعوت اسلام دوں گا اور تو میری تبلیغ سنے گا، اللہ. تو پھر میں یہ تیرا تحفہ لے لیتا ہوں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز محبت تھا. انہوں نے پتھر مارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا. یہ وہ پہلا بندہ مسلمان ہوا جس نے طائف میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں کوئی انگلی لگا دے ہم دوبارہ اس راستے پہ جاتے نہیں کہ بھئی اس نے میری شان، میری کیا شان ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے اسلام کس طرح ترقی کر رہا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی، وہ مثال قائم کی. آپ نے اس کا تحفہ لیا، اس کو دعوت اسلام دی. وہ ایک بندہ مسلمان ہوا اور پھر طائف کے اندر اللہ نے بہار پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرماتے تھے آپ کا انداز گفتگو انتہائی کریمانہ. ایک ہمارے ہاں مقررین کا لقب بیان کیا جاتا ہے شعلہ بیانی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعلہ بیان نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب اعظم تھے، سبحان اللہ. فصیح اللسان تھے. سبحان اللہ. ایسی بات کرتے تھے کہ دل میں اتر جاتی تھی. اور صحابہ کہتے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقت میں بیان کرتے تھے تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ جاتا تھا. ہر طرح کا آپ کو انداز آتا تھا اور ہر طرح کے انداز کے ساتھ آپ گفتگو کرتے تھے. اس خطیب کی کیا شان ہو سکتی ہے جو خطیب خود یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں ساری دنیا کھڑی ہوگی اور کوئی نہیں بولے گا میں خطیب ہوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں جو اللہ کی شان بیان کروں گا نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کوئی کر سکے. سبحان اللہ. وہ خطیب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کو واعظ کرتے ہیں اتنے دھیمے لہجے میں، اتنا پیار محبت والا. ایک بندے کے بارے میں آتا ہے اس نے مسجد نبوی میں بول کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں بنا دیا، اس کو مارا نہیں، بلکہ جو بڑھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بڑھنے والوں کا فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ، یہ اگر اب دوران بال یونین پاس کرتے ہوئے اس کو روک دیا نا اس کو تکلیف ہوگی، کر لینے دو. ہمارے اس دور میں اگر ایسا ہوتا تو اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو جاتے. اللہ. اس کو کہا جاتا تو نے مسجد کی توہین کر دی. اللہ. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی سارا کچھ ہو رہا تھا. آپ نے امت کو سمجھانا تھا کہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے، اور جس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں آتا یہ وہی ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا، پھر اس کو سمجھا دیا جاتا. اگر ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت و تبلیغ سامنے رکھیں تو یقین مانیں جو لوگ ہم سے ملنے والے ہیں نا وہ ملنے کے بعد توبہ نہ کریں بلکہ کہیں یار اگر یہ مسلمان ہے نا اور اسلام یہ ہے تو میں بھی اپنے بچوں کو اس طرح کا بنا دوں. جی مفتی صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرماتے ہیں تو 3 مرتبہ واعظ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. یہ اصل میں حدیث ہے، لکھا تو ایسے ہی ہوا کہ آپ ایک بات ادھر کرتے پھر وہی بات ادھر کرتے پھر وہی بات ادھر کرتے، لیکن یہ حدیث مبارک جو علماء نے اس کو سمجھایا یہ اصول بلاغت کے خلاف ہے کہ ایک فصیح و بلیغ آدمی پہلے ادھر بات کرتا ہے پھر ادھر، تو وہ گفتگو کا ردم نہیں رہتا. اس کا معنی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستگی سے بات ادھر سے شروع کرتے تھے تو جب بات ختم ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ اس طرف ہوتا تھا. تو اس سے معنی یہ مراد ہوگا کہ یہ بھی سنتے تھے یہ بھی سنتے تھے یہ بھی سنتے تھے، تو اس کو بیان کر کے کہا کہ ان کو کہتے پھر ان کو کہتے پھر ان کو کہتے. تو بات اس طرح آہستہ ہوتی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہیں اس کے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں تیزی نہیں تھی، آپ آہستہ آہستہ لفظ ادا فرماتے تھے کہ ہم آپ کے الفاظ گن سکتے تھے کہ آج آپ نے گفتگو میں کتنی بات. سبحان اللہ. موٹر نہیں لگی ہوئی تھی، مشین نہیں لگی تا 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 کر کے گفتگو، وہ تو تبلیغ ہی نہیں ہے بھائی. آپ اس کو اندر باہر سے بدلنا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھائیں گے بتائیں گے، اس کو بار بار ایک مسئلہ صحیح کریں گے. اس لیے تو کہا نا کہ جب تم بات سنو اور تمہیں سمجھ نہ آئے تو اس کو سمجھ نہ کو تو یہ کہو
انظرنا، وہ ذرا نظر عنایت یا سبحان اللہ۔ حضور شفقت فرما دیں، یہ ذرا رپیٹ کر دے بات، سبحان اللہ۔ دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ میرے دل کی تسلی تشفی ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آہستگی سے بات کرتے تھے، سادے لفظ بیان کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اتنے جامع ہوتے تھے کہ ایک ایک لفظ میں پوری دنیا بند ہوتی تھی۔ اس کی مثال انما الاعمال بالنیات، یہ جوامع الکلم ہے، اس کے اندر پوری دنیا بند ہے۔ ایک حدیث کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا بند کر سکتے ہیں تو کتنے بڑے خطیب ہوں گے، کیسی ان کے انداز گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ سارے کمالات کے باوجود آپ اگلے کی علمی سطح کو دیکھتے تھے، اگلے کے آئے ہوئے انداز کو دیکھتے تھے، وہ کیا لینے کے لیے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اعزاز دیا ہوا تھا کہ وہ بسا اوقات سوال کی بھی حاجت پیش نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک بندہ منا کی جامع مسجد خیف میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ سوال کر لوں۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، 1,40,000 کے قریب صحابہ بیٹھے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا جی چاہتا ہے تو سوال کر لے، اگر نہ بیٹھ جا، میں تجھے سوال بھی بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے تھے جو دلوں پہ اثر کر جاتی تھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں اب نیکسٹ سیگمنٹ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد علی نقشبندی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، رب کر دے غیب اپنا اظہار رسولات، رب کر دے غیب اپنا اظہار رسولات، مکشوف ہندے سارے اسرار رسولات، مکشوف ہندے سارے اسرار رسولات، رب کر دے غیب اپنا، رب نار جہنم دی کر دے وے حرام استے، رب نار جہنم دی کر دے وے حرام استے، کردائے جڑا بندہ، کردائے جڑا بندہ اعتبار رسولات، کردائے جڑا بندہ اعتبار رسولات، رب کر دے غیب اپنا، بخشی رسولانو مختار خدا جگ دی، بخشی رسولانو مختار خدا جگ دی، پر کیتا محمد نو، پر کیتا محمد نو مختار رسولات، پر کیتا محمد نو مختار رسولات، رب کر دے غیب اپنا، ہو رات ملائک دی گل کرنی کی یوسف، ہو رات ملائک دی گل کرنی کی یوسف، پڑھ دین سلام پہ اشجار رسولات، پڑھ دین سلام پہ اشجار رسولات، رب کر دے غیب اپنا اظہار رسولات،
رب کردہ غیب اپنا رب کردہ غیب اپنا اظہار رسولات رب کردہ غیب اپنا اظہار رسولات مکشوف ہندے سارے اسرار رسولات رب کردہ غیب اپنا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. جی مفتی صاحب، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہ کرنے کے نقصانات. پیارے بھائی جان، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ حکم دیا ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، اور انبیاء کی ڈیوٹیاں بھی یہی لگائیں، اولیاء اللہ کی ڈیوٹیاں بھی لگائیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ بڑا اہم کام ہے. اور انبیاء اور رسولوں کے بعد یہ کام صلحاء اولیاء کی ذمہ داری ہے، اور وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ امر بالمعروف کرتے رہنے میں کامیابی ہے. قبلہ نے ایک حدیث سنائی تھی، اس کی وضاحت بھی میں کرنا چاہوں گا کہ جو دعوت و تبلیغ کے 3 درجے بیان کیے، ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ. بعض محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ایک ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اللہ اکبر. لیکن بعض دوسرے اس کے پہلو کی طرف گئے کہ اضعف الایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا اصل اور بنیاد یہی ہے کہ پہلے آپ برائی کو دل میں برا جانیں. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بری شے ہے تو پھر آپ اس کے خلاف دوسرے 2 درجوں کے اوپر جا سکتے. اس کی دلیل کے طور پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موجودگی میں برائی ہوئی اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا لیکن اختیار نہیں تھا، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس برائی کی جگہ سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہو. اور جو شخص برائی سے سینکڑوں میل دور ہے لیکن برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور وہ یہ کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے خود برائی میں ملوث ہے. اللہ اکبر. تو یہ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کون سی بات سے ہم نے روکنا ہے اور کون سی بات سے نہیں روکنا. اور جو قومیں اور جو علماء اور جو واعظ اور مبلغین دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے نقصان کے لیے حدیث میں آیا کہ ایک بستی کے اندر 18,000 مبلغین واعظین رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو تباہ کر دو. اللہ اکبر. تو فرشتے کہنے لگے مولا یہ 18,000 بندے تیرے جو دن رات دعوت و تبلیغ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیسے برباد کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بھی بیچ میں سزا دو، اس لیے کہ جب یہ ایک دفعہ ان کو برائی سے روکنے کی بات کرتے ہیں وہ نہیں مانتے تو پھر دوسری دفعہ بات نہیں کرتے، اللہ اکبر. بار بار ان کو سمجھاتے نہیں. اور قوم اگر بار بار بھی مبلغین داعین کی بات نہیں سنتی تو علماء کے لیے راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ ان سے کنارہ کشی کرے. اگر بار بار واز کرنے کے بعد قوم ہدایت کی طرف نہیں آتی اور علماء بیچ میں شامل رہتے ہیں تو جب عذاب آئے گا، سزا آئے گی تو علماء بیچ کے اندر شامل ہوں گے. مبلغین کو یہ احتیاط بالکل اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ میں اگر لوگ ان کی بات سنتے ہیں تو ہر سطح پہ جا کے ان کو واز کریں، اور اگر نہیں سنتے تو اتنا گیپ ضرور رکھیں کہ ان کے خلاف شرع معاملات میں داخل نہ ہوں، اور اتنا بھی بے تعلقی نہ توڑ لیں، اتنی بھی بے تعلقی نہ کر لیں کہ ان کو دعوت و تبلیغ والا راستہ ہی باندھو. تعلق بھی رہے لیکن ان کے خلاف شرع والے کام جتنے بھی ہیں اس کے اندر شرکت نہ ہو اور ان کو سمجھانے کا پہلو بھی کھلا رہے. تو اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا راستہ بھی مل جائے گا اور دعوت و تبلیغ کا راستہ بھی کھلا رہے گا. یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر علماء اپنی ذمہ داریاں نہیں کریں گے تو اس حدیث کا مصداق نہیں بن سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جو کام اللہ نے انبیاء کو دے کے بھیجا وہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہا جا سکے. جی علامہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابہ کالنجوم، میرے صحابہ درخشاں ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انداز تبلیغ کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
بالکل سیم پیٹرن پہ چلتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک بندہ لگ گیا. جہاں آپ توحید کی دعوت دیتے تھے وہ پیچھے سے ڈسٹرب کرتا تھا, تو آپ نے اس کو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ لات کون ہے؟ کہنے لگا ہمارا معبود ہے. فرمایا عزا کون ہے؟ کہتے ہیں ہمارے معبود کی بیٹی ہے. تو فرمایا بیٹی تو ماں کے بغیر نہیں ہوتی, تو بتاؤ تمہارے معبود کی بیوی کون ہے جو عزا کی ماں ہے؟ اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جس کی نہ بیوی ہے نہ بیٹی. سبحان اللہ. اتنے زبردست انداز میں آپ نے اس حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت و تبلیغ کی. آپ مسلمان ہوئے, اور صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو جنتی ہے. عشرہ مبشرہ میں ان کا نام چلا گیا. تو انداز تبلیغ صحابہ کا بھی بڑا نرم, جہاں بعض حدیثوں میں آیا کہ صحابہ بڑے جلالی ہو جاتے تھے, وہ مقامات ہیں جہاں وہ یہ دیکھتے تھے کہ سامنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا, تو وہاں, اور یہ غیرت ایمانی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے تو خون جوش مارے. اپنی باتوں پہ خون جوش مارنا یہ کوئی غیرت نہیں ہے. غیرت ہے اسلام اور دین کے لیے خون کا جوش مارنا, غصے میں آنا. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی بات منسوب ہے, امام غزالی سے بھی یہی بات منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں امام غزالی بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں اور شیخ سعدی شرازی بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو غیرت کی بات پہ غصے میں نہیں آتا وہ تو گدھا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے غیرت کس چیز کا نام ہے. تو سب سے پہلے غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سب سے پہلے غیرت اسلام کے لیے, دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے. جب اس معاملے میں ہم غیرت کھائیں گے تو اللہ سارے معاملات میں ہمارے اندر غیرت پیدا کر دے. تو صحابہ نے اور اہل بیت نے کتنی بڑی بات. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے گھر ایک بندہ آیا, کہنے لگا جی میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں, مجھے آپ اپنے گھر میں رہائش دے دیں. آپ نے 3 دن اس کو گھر رکھا. یہ آپ کی خاموش تبلیغ تھی. جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا آپ نے بڑی محبت کی, کھانا کھلایا اور مجھے بچایا بھی. اچھا یہ بتائیں یہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اللہ. آپ نے فرمایا تجھے کون بھول سکتا, تو وہی نہیں جو کربلا میں ہمارے آبا و اجداد اور رشتہ داروں اور ہمارے بچوں کو مارنے والا. کہا پھر آپ نے یہ سلوک کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جو تربیت ملی تھی تم نے وہ کی, اور ہمیں جو حضور پاک نے سکھایا تھا ہم نے وہ کیا. تو نرمی مزاج میں سختی کا نہ ہونا, حسن سلوک, پیار. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں سے بھائی آپ ہی دین ہیں اور آپ ہی دین کے ریپرزینٹیٹر ہیں. آپ نے جس انداز میں لوگوں سے ملاقات کرنی ہے نا وہی دین کی نمائندگی. اگر آپ سختی سے بات کریں گے, بدخلقی سے بات کریں گے تو لوگ دین سے دور ہوں گے صرف آپ کی وجہ سے, میری وجہ سے. اور اگر میں نرمی سے بات کروں گا, آپ نرمی سے بات کریں گے تو لوگ دین کی طرف آپ کی وجہ سے آ جائیں گے. تو میری نرمی زبان کی لوگوں کو دین کی طرف لائے گی, اور میری زبان کی سختی, اپنا غصہ, گھر کے معاملات, گھر کی تنگیاں جب میں لوگوں کے اوپر ظاہر کروں گا تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ علامہ صاحب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کی شان و عظمت. جی علامہ صاحب, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو نہ تو انبیاء ہیں نہ ہی شہداء میں سے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ وضاحت بھی فرمائی نہ وہ انبیاء میں سے ہیں نہ وہ شہداء میں سے ہیں, لیکن قیامت کے دن وہ ایسے مقام پر کھڑے ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام پر رشک کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اور وہ اللہ, نور کے ممبروں پر ہوں گے. سبحان اللہ. تو جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور, عرض کی حضور ضرور ارشاد فرمائیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بنا دیتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندے اللہ سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ بھی انہیں محبوب بنا لیتا ہے. حضور اس کی تو وضاحت فرمائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو ان کاموں کا حکم دیتے ہیں کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, سبحان اللہ. ان کاموں سے منع کرتے ہیں
کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، تو وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور یہ لوگ کل قیامت والے دن نور کے ممبر پر ہوں گے۔ علامہ صاحب یہ حدیث بھی ہے، حدیث قدسی کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ اس کی وضاحت ذرا فرما دیں۔ اس سے مراد تو یہ ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور کب ہوتا ہے کہ فرائض کے بعد جب بندہ مومن نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے۔ مراد اللہ تعالیٰ اپنی طاقتیں اسے عطا فرماتا ہے، میں اسے وہ نگاہ دیتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر حجابات ہٹ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی شانیں اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس کی یہ جو نگاہ ہے، جو ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، جو ہمارے لیے حجابات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہٹا دیتا ہے، پھر وہ عام بندے نہیں رہتے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، اور پھر دوستوں کو جو وہ شان دیتا ہے اس کو تو شان ہی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ جب میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا تو یقین مانے اللہ گواہ ہے کہ میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ کل قیامت والے دن نور کے ممبر پر ہمارے مربی، ہمارے مشفق، ہمارے شیخ منیر اسلام المعروف پکے ٹھکے صوفی حضرت علامہ الحاج منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی نور پہ ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور ان پر رشک ہو رہا ہوگا۔ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے بندوں کو، ایک کو، دو کو، 10 کو نہیں، 20 کو، ہزاروں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرنے والا بنا دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بن گئے ہیں۔ تو یہ میرے دل میں ایک اسی وقت آیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور یقیناً ساری زندگی بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ یہی کام کرتے رہے۔ جیسے آپ نے ابھی پوچھا نا کہ ان کا انداز کیا ہوتا تھا، ہمارے بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ کا انداز اتنا پیارا، اتنا میٹھا، اور تبلیغ کا یہ بھی انداز ہے نا کہ گفتگو سے بھی کسی کو تبلیغ کی جاتی اور عمل سے بھی کی جاتی۔ ہمارے بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عمل ایسا تھا کہ غیر مسلم بھی عمل دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ کیا بات، کیا بات! اور یہ ہر دفعہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ آپ ایسا کریں، لوگوں نے ان کو دیکھ کر لباس تبدیل کر دیا، ان کو دیکھ کر انہوں نے اپنی زبان کے اندر شیرینی اور مٹھاس کو پیدا کر لیا، اور یہ ان کی عملی تبلیغ تھی، خود عمل کر کے۔ مبلغ کے اوصاف میں کہ یہ بھی ہے وہ خود بھی باعمل ہو، اور پھر آپ جس کو جس لہجے میں، جیسے علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے، صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز ایک نہیں ہے، جو جیسا ہوتا کسی کو کہنا پڑتا تو آپ ارشاد فرما دیتے، اور کسی کو اپنا عمل دکھا کے اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ کیا بات! آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، اوائل کی بات ہے جب آپ حویلی لکھا تشریف لے کر گئے، ڈاکٹر محمد حسین صاحب وہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ، پہلے ان کا جو ان کا مسلک تھا کسی تو وہ کسی اور طرف مائل تھے، غیر ملکی تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب واز فرمایا تو واز کے دوران آپ نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کو اپنے مرید کا جھوٹا بھی پی لینا چاہیے، استاد کو اپنے شاگرد کا جھوٹا بھی پی لینا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں باہر نکالنا چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن جوتا دایاں پہننا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو بایاں وہی جوتے کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو فرماتے میں سوچنے لگا یار یہ کیسے ہوگا کہ جب باہر بایاں رکھیں گے تو پہنے گی بھی تو بایاں نا۔ اب یہ دل میں بات چل رہی ہے، دل میں بات چل رہی ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سوال تیرے دل میں ہے اگر تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ورنہ میں نہ بتا دوں تیرا سوال کیا اور جواب کیا۔ یہ اولیاء اللہ کو بھی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری آنکھ، تمہارا کان تمہارے ہاتھ بن جاتا ہو، اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ واز فرما کے مسجد سے باہر تشریف لائے، میں آپ کے ساتھ ہی تھا، تو میں آپ کے جوتے شریف جو ہے وہ میرے پاس تھے، میں نے آگے رکھے، تو آپ نے اپنا بایاں پاؤں جوتے کے اوپر رکھا اور پھر دایاں پاؤں باہر نکال کے جوتے کے اندر رکھا اور مجھے یوں تھپکی دی اور کہا پتر اینج سنت ادا دی۔ فرماتے ہیں پھر گھر گئے تو نیا نیا تھا، تو جب سب کو دودھ پیش کیا گیا تو سب نے پی، مجھے پتا نہیں تھا، پکڑا دیا تو میں نے پہلے پی لیا۔ اب مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ جب تک شیخ موجود ہوں وہ اجازت نہ دیں یا خود نوش نہ فرمائیں
تو ابتدا نہیں کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی پی لیا. اب باقی سارے جو تھے انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور وہ قبلہ بابی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کہتے جی دم کر دیجیے, جی دم کر دیجیے. آپ نے دم فرمایا تو فرماتے میں نے چونکہ تھوڑا سا پی لیا ہوا تھا تو میں گیا تو میں نے کہا سرکار اس میں بھی دم فرما دیں, تو آپ نے میرا جھوٹا پی لیا, میرا جھوٹا پی دیا اور اس کے بعد مجھے دے دیا. فرمایا پتر تیرا بھی فائدہ ہو گیا, میرا بھی فائدہ ہو گیا. تو یہ ہے انداز تبلیغ, عمل کے ساتھ, گفتگو کے ساتھ, اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ جی, بہت کمال ہے, یہ بندے بھی بڑے کمال ہیں جی. مزید ذرا آپ ہمارے ناظرین کے اضافہ فرما دیں آخر. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے بارے میں یہ حضرت علامہ سلمان شفیق صاحب بڑے آسان انداز میں بیان کر رہے تھے کہ آپ اپنی شکل و صورت, لباس, حلی اور کردار کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی نہیں چلتے اور چلتی پھرتی تبلیغ ہوتی تھی. نگینہ مسجد میں ہم کھڑے تھے تو ایک بندہ آیا. اب وہ کیونکہ میرا کلاس فیلو تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا, میں نے کہا چلو آج تمہیں عملی تبلیغ دکھاتے, خاموش تبلیغ. میں نے کہا بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ دیکھو, ان کا لباس دیکھو, اور بتاؤ کہ کوئی شے آپ کے لباس میں ایسی ہے جو سنت کے خلاف ہے. تہبت گٹوں سے اوپر ہے, قمیض گوڑے سے نیچے ہے, آپ کا حلیہ کھلا لباس پہنا ہوا, چلنے کا انداز کیسا ہے, پگڑی شریف کیسے باندھی, تو آپ کی ساری تصویر ہی سنت کے مطابق ڈلی ہوئی تھی. اور مبلغ کی زبان میں اس وقت تاثیر آ جاتی ہے جب وہ کام جو کہتا ہے خود بھی کرتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کی تبلیغ سنو اور اس کا وقتی اثر ہو پھر ختم ہو جائے نا, تو آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ لو کہ یہ صرف باتیں کہتا ہے, عمل نہیں کرتا. اگر یہ عمل کرتا ہوتا تو تاثیر بعد میں بھی رہتی. اولیاء اللہ کی زبانوں سے جو بات نکلتی ہے وہ کیوں مدت تک وہی لذت و چاشنی رکھتی ہے, اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی. جب بھی بات ذہن میں آتی ہے تو وہ جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر اس کا اثر, اس کی لذت محسوس ہوتی ہے بات کی. وہ کیوں ہے؟ عالم باعمل ہوتے. تو مبلغ کے لیے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 270 فرامین بیان کیے ہوئے ہیں جو مبلغ کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. وہ لوگوں کی سہولت کے لیے آپ کی جو سیرت کی کتاب ہے منیر بسر محبت, اس کے آخر میں وہ سارے لکھ دیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور پتہ چلے کہ مبلغ کے اندر کون کون سی کوالٹی ہے. آپ کی ایک سب سے بڑی کوالٹی جو حضرت نے بھی ایک دن مجھ سے ڈسکس کی, بتایا کہ آپ جب بات کرتے تھے نا تو شروع کرتے ہوئے پیارے بھائی کہتے تھے, اور پھر کوئی توجہ چاہتا تو فرماتے ہیں جی, تو کہنے لگے میری امی جان کہنے لگی کہ علامہ یوسفی صاحب کی تو ہر ادا ہی بڑی پیاری ہے, لیکن یہ جو کہتے ہیں جی یہ دل کو مو لیتی ہے. اتنا محبت والا انداز کہ ایک لفظ نکلا زبان سے اور اس نے دل کو قابو میں کر لیا. تو مبلغ کے اندر یہ ساری کوالٹی ہونی چاہیے جس سے لوگ اس کے قریب آئیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, پیارے مفتی صاحب پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. کل کا ہمارا موضوع صدقہ فطر اور عید ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے SYM TV. آپ کا میزبان محمد جہازد سندھو. السلام علیکم. بہار رمضان